ایک نیچری فرقے کا بندہ سر سید احمد خان، لوگ تو اس کو محسن سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں یہ بات ہے، اس نے اردو زبان کو اس نے تقویت دی ہے، لاڈ میں کالے کا اس نے نظام تعلیم بھی مسلمانوں کے اندر خوب پھیلایا ہے، دنیاوی لحاظ سے سمجھو دنیاوی تعلیم کی اس نے خدمت کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، باقی دینی خدمت جہاں اس نے انجام دی ہے نا، ہمیشہ بیڑا غرق کیا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، عالم نہیں تھا، اردو دان تھا، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کر اس نے تفسیر لکھ دی، اس میں اس نے نبی کے معجزوں کا بھی انکار کیا ہے، یہاں تک کہ معراج کا انکار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج نہیں ہوئی تھی، اس دن بس زیادہ کھانا کھا کر سو گئے تھے، تو گیس کی وجہ سے وہ عجیب عجیب خیالات تو آتے ہیں نیند میں، پھر وہ خیال آیا تو صبح اٹھ کے کہنے لگے مجھے معراج ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف موجود ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سارے آفاق کی آیتیں نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اسرا بعبدی، راتوں رات سیر کرائی، خواب نہیں دکھایا، اس صاف لفظ کا انکار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہے، اب وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی، میں بتاتا رہوں گا۔ اس نے اسی طرح اس چیز کا بھی انکار کیا، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر رکھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کوہ طور کی اوٹ میں بنی اسرائیل رہتے تھے، تو اوپر سے ایسے جھکا ہوا تھا، سایہ کیا ہوا تھا کوہ طور، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی اگر تم نہیں مانے نا تو اس پہاڑ کو گرا دوں گا، یہ مطلب ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، بنی اسرائیل کوہ طور کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے، اور اب بھی کوہ طور موجود ہے، ختم نہیں ہوا، اس کے ارد گرد گول گھوم کر دیکھ لو، کوئی اوٹی نہیں ہے اندر چھپنے کی، اور 6,77,000 بنی اسرائیلی وہ پہاڑ کے نیچے چھپ گئے، عقل نہیں مانتی۔ دوسری بات، سب سے بڑی چیز ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ نتقنا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکھاڑ کر دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ نتقنا کا لفظ بتلا رہا ہے، وہ پہاڑ کی اوٹ میں نہیں تھا، پہاڑ خود اکھاڑ لیا گیا تھا، لیکن سر سید احمد خان نے اس کی یہ تطبیق بیان کی، عقل کے اندھے کو یہ لفظ نظر نہ آئے۔ جس میں کہہ رہا ہوں دنیا کے تو ڈاکو ہے ہی ہیں، دین کے ڈاکو بھی بہت ہیں، اگر ہم جیسا کچھ کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کا تو کام میں مخالفت کرنا، یار کیسے نہ کریں، جو قرآن کے صاف لفظوں کا انکار کر رہا ہے تو کیا ہم مخالفت نہ کریں اس کی؟ قرآن میں تحریف ہونے دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے ہمیں قرآن۔ اب لفظ دیکھو، جب پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے اوپر واقع کر دیا، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سائبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا تھا، جیسے بادل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ وضاحت اللہ اور کیا کرے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، بنی اسرائیلی گمان کرنے لگے اب یہ ہم پر واقع ہو جائے گا، پھر انہوں نے کہا ہاں ہم لینے کو تیار ہیں۔ جو اللہ سمندروں میں راستے دے سکتا تھا بنی اسرائیل کو، پتھر پر لاٹھی مار کے 12 چشمے جاری کر سکتا تھا، کیا وہ اللہ پہاڑ اکھاڑ کر ان کے اوپر نہیں لا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے